ناول یوں مل گئے راستے، رائٹر ہمایل کاظمی، ایپیسوڈ نمبر 3۔ مغل ہاؤس میں اس وقت صبح کا ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ آج صبح کی تیاری میں دیر ہونے کی وجہ سے رابیل کی نظر بار بار اپنے ہاتھ پر بندھے ریسٹ واچ پر جا رہی تھی جو نو کا ہندسہ پار کر چکی تھی۔ تیزی سے نوالے حلق میں اتارتی وہ چادر سر پر جماتی بیگ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ تو کر لو بیٹا، ساجد مغل نے اجرت اختیار کرتی بہو سے کہا۔ نہیں ابو جی، آج کافی دیر ہو گئی، اگر مزید رکی تو دوسرا پیریڈ بھی مس ہو جائے گا۔ ختیجہ آپا نے کچھ ناگواری سے روز کا یہ منظر دیکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح خود کو کچھ بھی کہنے سے باز نہ رکھ سکی۔ چھوڑ دو نوکری رابیل، آخر کیا ضرورت ہے تمہیں نوکری کے چکروں میں پڑنے کی؟ ان کے نزدیک شادی شدہ عورتوں کا یوں نوکری کے چکروں میں پڑنا فضول مشغلہ تھا۔ پڑھانا میرا شوق ہے آپا، اور لازمی نہیں کہ نوکری ہمیشہ ضرورت کے تحت ہی کی جائے، کوئی چیزیں انسان اپنے شوق کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح رٹا رٹایا جملہ تحمل سے دہرایا۔ عجیب شوق ہے تمہارے، آپا نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ دامیر نادرہ میں ایک سینئر پوسٹ پر فائز تھا، مہینے کی آمدنی اللہ کے کرم سے اتنی تھی کہ وہ گھر والوں کی بہتر کفالت کر سکتا تھا۔ ایسے میں اس کی اپنی بیوی کا کالج میں پڑھایا، یہ بات انہیں خاصی نامعقول لگتی تھی، لیکن رابیل یہ بات انہیں سمجھا نہیں سکتی تھی کہ مصروف رہنا اسے لایعنی سوچوں سے بچائے رکھتا تھا۔ پتر اب جائے گی کیسے؟ وین تو صبح سے ہی نکل گئی ہے۔ ابا جی نے بیٹی کو تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے نرمی سے بہو سے پوچھا۔ دیکھتی ہوں ابو جی، بس سے چلی جاؤں گی، پہلا پیریڈ تو مس ہو گیا ہے لیکن باقی کلاسز بھی ضروری ہیں، وہ جواباً نرمی سے گویا ہوئی۔ ذہن میں لوکل بس کا سارا روٹ چلنے لگا۔ بس سے کیوں جاؤ گی؟ یہ کھوتا ہے نا، یہ چھوڑ کر آئے گا۔ ابا جی ڈائننگ ٹیبل کے پاس رکتے تعمیر کو دیکھ کر کہا، جو نہا کر بلیک ٹراؤزر اور گرے ہاف سلیو شرٹ زیبتن کیے نکھرا نکھرا کھڑا تھا۔ ابا جی، اب تو مجھے کھوتا نہ کہا کریں۔ ابا جی کو شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے رابیل کی طرف مڑا جو خاموش کھڑی باہر پر کھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیرا، میں چھوڑ آتا ہوں، واپس آ کر آپ کی شوگر اور بی پی چیک کروں گا۔ ابا جی کو ہدایت دیتا وہ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ سب کے سامنے چار و ناچار اسے بھی اس کی تقلید میں جانا پڑا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہاتھ ایک لمحے کو تھم سا گیا تو اس نے گردن موڑ کر دروازے کے پاس کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا جو اس وقت لان کے پرنٹڈ سوٹ پر سفید چادر لیے کھڑی تھی، چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم خود جا سکتی ہو، لیکن تمہیں چھوڑنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کا اشارہ کالج کی طرف تھا۔ چھوڑنا تو سچ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ دامیر نے ایک لمحے کو آنکھیں میچھی، پھر اسے دیکھا جو بندے کو بہت آسانی سے اس کی کئی باتوں میں الجھا دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا مطلب وہ نہیں تھا، لیکن وہ رابیل ہی کیا جو دامیر کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے۔ تمہیں استاد نہیں وکیل ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس سے ہار چاہتا تھا اور اسی سے ہارنا اسے پسند تھا۔ اوہ، آپ کو کسی ادارے کا اعلیٰ افسر نہیں بلکہ لیٹ لطیف ہونا چاہیے تھا جو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی دیر کروا رہے۔ اس کے بعدوں سے عاجز آتے وہ فوراً بھاگ کر فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ معذرت ملکہ عالیہ، سر کو ہلکا سا خم دیتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بریانی کو پلیٹ میں نکالتے وہ لان کی جانب بڑھی جہاں لکڑی کے جھولے پر آڑا تیرچھا لیٹا کتاب کو سینے پر دوہرے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ناک کے نتھنوں سے ٹکراتی بریانی کی خوشبو پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں الیانا پلیٹ پکڑے کھڑی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھی کوشش ہے، لگی رہو۔ وہ بریانی دیکھتے اس کی تمام تر کوششوں کو سمجھ رہا تھا۔ وہ گھر میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکر ہے تم اب مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ وہ تھوڑا کھسکا اور الیانا اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ میں ناراض تو میں ان سے ہوں جنہوں نے پلٹ کر ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا۔ لہجہ ہر احساس سے آ رہی تھا۔ ایسا نہیں ہے براق، ڈیڈ تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے بار بار گرینڈ پا اور تمہاری موم سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ تمہاری ان سے بات کروا دیں، لیکن شاید تمہاری موم ڈیڈ کو معاف نہیں کر سکی۔ وہ خود بھی اداس ہو گئی۔ باپ کی آخری دم تک کی آرزوئیں آج بھی دل پر بھاری تھی۔ کیا ایسے انسان کو معاف کرنا آسان ہے جو اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر باہر دوسرے ملک اپنی نئی دنیا بسا لے؟ ہماری زندگیوں میں کس کی کیا غلطی تھی ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے ڈیڈ نے میری موم کی محبت میں سب کو چھوڑ دیا، اور موم ڈیڈ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں چلی گئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ ڈیڈ نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو گھر والوں نے ان پر سارے دروازے بند کر دیے۔ سب نے کچھ نہ کچھ ضرور کھویا ہے براق، ہم ماضی کو بدل نہیں سکتے، لیکن اپنے حال اور مستقبل کو تو بہتر بنا سکتے ہیں نا۔ آنکھوں میں امید لیے وہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی جب ایک نظر اسے دیکھتا اس کے ہاتھ میں پکڑی بریانی کے پلیٹ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ یہ تمہارے لیے بنا کر لائی ہوں۔ بریانی کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے وہ اسے دیکھنے لگی جو اب نخرے سے ہی مگر لیکن بریانی کھا ضرور رہا تھا۔ کیسی لگی؟ بہت اشتیاق سے پوچھا۔ اچھی ہے لیکن میرے ہاتھ جیسا ذائقہ نہیں ہے۔ الیانا نے حیرت سے اسے دیکھا جو اپنے کچے چاولوں والی بریانی کو الیانا کے 5 اسٹار انداز میں بنائی گئی بریانی پر ترجیح دے رہا تھا۔ اچھا مجھ سے دوستی کرو گے پکی والی؟ اس نے دوستی کی پیشکش کی۔ ہاں کر لوں گا، ویسے بھی میرے بغیر اس گھر میں تمہاری دال نہیں گلنی۔ احسان کرنے والے انداز میں اس نے الیانا کی دوستی کی پیشکش کو قبول کر لیا تھا۔ الیانا شہزادے براق کے شاہانہ انداز کو نظر انداز کرتی اپنی بات جاری رکھی۔ اچھا مجھے گھر والوں کا تو بتاؤ، سب کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں؟ وہ باری باری سب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔
बड़े अब्बा और योशा को मैं पसंद हूँ, जबकि तुम सख्त नापसंद हो। और ये बात अबूजर भाई की, वो तो सीधे साधे अल्लाह वाले बंदे, मैं तो उन्हें पसंद हूँ ही, तुम भी पसंद आ जाओगी। इलियाना ने झपट कर उसके हाथ से प्लेट खींची। जब अपने मुंह खोले उसे देख रहा था अपना मुंह खोले उसे देख रहा था। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे साल बड़ी हूँ मैं। अभी चाहूँ तो पिटाई लगा दो तुम्हारी, मुझे बिल्कुल हल्के में मत लेना। सीधे सवाल के उल्टे जवाब ने उसे मुश्तिल कर दिया था। आज समझ आया कि कैसे वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। तुम्हारी बातों से जो एक बहन वाली तिश्नगी थी ना, सब खत्म हो गई। बुराक के बाद पर उसने मोहब्बत से उसे देखा था। एक घर और अपनों के साथ की ख्वाहिश तो उसकी भी थी, और अल्लाह उसकी ये ख्वाहिश देर से ही सही लेकिन पूरी कर दी। वो राग से बातें करते उसकी नज़र लॉन से नजर आते साथ वालों की छत पर गई, जहाँ एक गोल मटोल सी लड़की मंडेर पर चढ़ी दोनों पर नजर रखे हुए थी, और इलियाना की नज़र पड़ते ही हड़बड़ाकर नीचे उतर गई। ये वहाँ सामने छत पर लड़की कौन थी, और ये भी हमें ऐसे क्यों देख रही थी? उसने सामने की तरफ इशारा किया। वो वहाँ ज़रूर बेबी एलिफेंट होगी, उसे ही आदत है तांग छांग करने की। बिरयानी से भरी चम्मच मुँह में डालते वो गोया हुआ। बुरी बात, बुराक ऐसे किसी को बॉडी शेम नहीं करते। इलियाना घूर कर बुराक को देखा, जो अभी सर झटकता बिरयानी की प्लेट सामने टेबल पर रख रहा था। तो मेरी तरबियत को छोड़ो और बस इतना याद रखना कि इस घर में सात पलों का जिक्र ममनू है, बोले तो फॉरबिडन, समझी? वो उसे खबरदार कर रहा था। मगर क्यों? ऐसा क्या है सात पलों के घर में? वह हैरान सी रह गई थी। आज यहाँ आए हफ्ता हो चुका था और उसने किसी के बारे में कोई बात नहीं सुनी थी। ऐसे में सात पलों का जिक्र, वो भी खुफिया अंदाज में, उसे अजीब लगा था। सात पले घर भी हमारे दादा हजूर के दुश्मन, और वह धीरे से उसके करीब आ चुका था, जो इश्तियाक से उसे देख रही थी। और योशा लुकमान चौधरी साहब की मंकूहा मौजूद हैं। अल्फाज का एक बम उस पर गिराते वो गुनगुनाते हुए झूले से उठा। योशा भाई का निकाह? ये सब क्या बोल रहे हो? डैड ने कभी उसको इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। इलियाना को अपने सर चकराता हुआ महसूस हुआ। बहुत लंबी ये कहानी है भाई। बुराक ने ड्रामाई सांस अंदर खींची। मेरे पास टाइम है, मैं सुन सकती हूँ। वो सीधी होकर बैठ गई थी। तुम तो हो ही फारिग, लेकिन मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, मुझे कल के टेस्ट की तैयारी करनी है। जबान चढ़ाते वो घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया था। इलियाना की नजरें सामने नजर आती छत की तरफ थी, जहाँ आप किसी के होने की कोई शवाहिद मौजूद ना थे। आप वो बात सुनो मेरी। फूलते हुए सांस से वह मुश्किल बोलती वो किचन में आई, जहाँ कनवा बर्तन धोने में मसरूफ थी। क्या हो गया हुरम, क्यों चीख रही हो ऐसे? कनवा ने डपटते हुए उसे कहा, जब तक अपना सांस ही बहाल कर रही थी। अबू, आपको पता है सात वालों के घर में एक लड़की देखी है मैंने। बर्तन को सिंक में रखते उसके हाथ लम्हे भर को थमे जरूर थे, लेकिन वह दोबारा काम की तरफ मतवजह हो गई। तो मैं क्या करूं हुरम? मुझे क्यों बता रही हो? हुरम ने घूर कर अपनी बहन को देखा, जो उससे 5 साल बड़ी थी और उस वक्त बकौल हुरम के मासियों वाली होली में मलबूस बर्तन धोने में मसरूफ थी, जबकि गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने काले लंबे बालों को जूड़े में कैद के वह हल्के आसमानी रंग के सूट में खूबसूरत दिखाई दे रही थी। लेकिन हुरम की नज़र में खूबसूरती सिर्फ बनावटी मेकअप से मुमकिन थी। आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? आपके शौहर के घर में एक जवान खूबसूरत लड़की मौजूद है और यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? हुरम चिढ़कर बोली। जिस शख्स को मैं अपना शौहर नहीं मानती, उसकी जिंदगी या घर में कौन आए कौन जाए, मुझे इससे क्या मतलब? पर आपू, योशा भाई तो। चुप कर जाओ हुरम, नाना अबू ने सुन लिया तो घर में एक तूफान आ जाएगा। वो उसकी आवाज़ आहिस्ता करने की सही करने लगी। आ जाए तूफान, लेकिन मैं आपको हरगिज इस अना की जंग में खुद को कुर्बान नहीं होने दूंगी। कनवा ने गहरा सांस भरते हुरम को देखा, जो आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। आगे बढ़ते उसने हुरम को गले से लगा लिया। परेशान क्यों होती हो? अल्लाह बेहतर करेगा। तुम ये बताओ फुप्पो कब आ रही हैं? फुप्पो के जिक्र पर हुरम के गाले पर उतरती लाली कनवा के दिल को भा गई। फिसिद के दिल से उसकी खुशियों के लिए दुआ गो थी। उनकी कल रात को अम्मी से बात हुई थी। बता रही थी कि अगले माह की 10 तारीख को पाकिस्तान आएंगी। कनवा और हुरम की फुप्पो अमेरिका में कयाम पसीर थी। उन्होंने हुरम की पैदाइश पर उसे अपने बेटे के लिए मांग रखा था। फोन पर इत्तला के मुताबिक वो अगले माह आकर बाज़ाब्ता दोनों की मंगनी करवाना चाहती थी। खदीजा बेगम खुशी और तफक्कुर के मिले जुले एहसास से अभी से ही तैयारियों में जुट गई थी। कमरे के अंदर से इजाजत मिलने पर वह चाय की ट्रे संभालती एहतियात से अंदर दाखिल हुई, जहाँ बड़े अब्बा खिड़की के पास कुर्सी रखे नजर का चश्मा लगाए किताब पढ़ने में मसरूफ थे। आहट पर सर उठाकर उन्होंने सामने खड़ी इलियाना को देखा, जो हूबहू अपनी माँ जैसी थी। गहरी काली आंखें, सुर्ख और सफेद रंगत, कंधे तक आते स्याह बालों को गर्मी की वजह से उस वक्त जूड़े में कैद किया गया था। सफेद रंग की शलवार कमीज पर दुपट्टा गले में डाले वो उन्हें देख रही थी, जो उसको एक नजर देखते ही दोबारा किताब की तरफ मतवजह हो गए थे। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ ग्रैंडपा। सफ़े को पलटती उंगलियां हल्की से लड़ती थी। वो उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? बात भी नहीं करते? मैं जानती हूँ डैड ने गलत किया, लेकिन अब तो उन्हें माफ़ कर दें। वो बहुत तड़पे हैं आपके लिए, वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। क्या आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकते? वो बार बार उन्हें बोलने पर उकसा रही थी, लेकिन वो जैसे चुप का रोज़ा रखे उसके कठोर बने हुए थे। आंखों से निकलते आंसुओं को साफ करती वो काफ़ी देर उन्हें देखती रही, जो उससे सामने पड़ी चाय से बेनियाज किताब पर नजरें गाड़े हुए थे। थक हार कर वो कमरे से बाहर आ गई।
बड़े अब्बा की नजरें खुले दरवाजे पर टिकी थी। वही जानते थे कि उनका दिल कैसे तड़प रहा था, लेकिन फिलहाल अना के झंडे सबसे ऊपर थे। बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखे वो आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी, जिसकी चमक आंखों को बड़ी भली मालूम हो रही थी। पलकों पर लटका आंसू बाहर को आने को बेताब था। आंखों के सामने मौजूद सफेद रुमाल को देखती उसने गर्दन मोड़कर अबू जर लुकमान को देखा था, जो रुमाल हाथ में पकड़े उसकी जाने मतवजह था। आंखों की नमी उससे पोशीदा न रह सकी। रो ले, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अबू जर के हाथ से रुमाल लेकर उसकी ने आंखें साफ की। लेकिन रो लेने से मसले तो हल नहीं होते। दोनों की नजरें आसमान पर लगी टिकी थी, लेकिन समातें एक दूसरे की जाने मतवजह थी। लोगों के रवैयों पर दिल नहीं दुखाती लियाना। दिल की हालत उसे तकलीफ में देखकर अजीब सी हो रही थी। हम खुद दिल को कहाँ दुखाते हैं, ये तो बस खुद लोगों के रवैयों पर रंजीदा हो जाता है। गले में आंसुओं का गोला अटक रहा था। ग्रैंडपा ने एक लफ्ज अदा नहीं किया था। वो उनकी बेतनाई पर बहुत आजुर्दा थी। जिंदगी का सफर ऐसा ही होता है, कई जगह दिल छलनी होता है, कई बार उसे पत्थर से मौम करना पड़ता है। किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल अमर होता है, और किसी को माफ़ करना उससे भी मुश्किल। आप बड़े अब्बा को वक्त दें, उनको हालात समझने का मौका दें, और वह वक्त ढूंढिए जब वो खुले दिल से आपको इस घर और अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। काले घने बाल माथे पर बिखरे थे, हल्की भूरी आंखें आसमान पर नजरें जमाई थी। जबान से अदा होते अल्फाज चार सू एक तिलिस्म बना रहे थे। गर्दन मोड़कर उसने इलियाना को देखा, जो बहुत तवज्जो से उसकी बातें सुन रही थी। अबू जर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट छा गई थी। बालकनी से निकलते उसने अपने कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए थे। अब बहुत अच्छा बोलते हैं अबू जर। कदम रोककर उसने पलटकर चांद की रोशनी में दमकता चेहरा देखा था, जो अबू जर लुकमान चौधरी को अपने दिल के करीब लग रहा था। और आप बहुत अच्छे से सुनती हैं इलियाना। वो दरवाजे के पार कहीं गायब हो चुका था। इलियाना ने हाथ में पकड़े रुमाल को देखा, जिसके कोने में सुर्ख गुलाबों की बेल बनी हुई थी। ये रुमाल शायद ताहयात उसके पास रहने वाला था। इजाफी चाबी से लोहे का गेट खोलते वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ अम्मा, अब्बा और अब्बा की लाडली नूर साहिबा लोहे की कुर्सी पर विराजमान शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। नूर का नाम मुस्तफ़ा को अम्मा के मुँह से दिन में 100 बार सुनने को मिलता था। दोनों की शादी बकौल मुस्तफ़ा के खाना बर्बादी को 2 हफ्ता हो गए थे। नूर अम्मा के साथ उनके कमरे में क़याम पजीर थी। अब्बा मुस्तफ़ा के कमरे में वक्ती तौर पर शिफ्ट हो चुके थे, जबकि मुस्तफ़ा गुस्से से भनभनाता मजबूरी के तहत अपना बिस्तर लिए मेहमान खाने में रिहाइश पजीर था, क्योंकि अब्बा के खराटे झेलने की उसमें सकत नहीं थी। मुस्तफ़ा, तुम बैठे, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। बेटे को कुर्सी पर बैठने की हिदायत करते वो खुद बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। आ गए बरखुरदार, फुर्सत मिल गई आवारा दोस्तों से। तंज में रूबानी शतर सीधा मुकाबिल के सीने में उतरा था। उसने खपकी से अब्बा को देखा। नूर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे देखकर मुकाबिल सरता पैर जल गया। एक इंटरव्यू पर गया था, आवारा गर्दी पढ़नी। दांत पीसते उसने जवाब दिया। अच्छा, तो क्या बना नौकरी का फिर? मिली या आज भी नाकाम लौटे हो? अब्बा बिस्कुट को चाय में डिबो डिबो कर खा रहे थे। इस मुल्क में नौकरी मिलना आसान होता तो पिछले 1 साल से दर दर की खाक न जान रहा होता। जहाँ जाता हूँ काम का तजुर्बा मांगते हैं, लेकिन उन खोते के पुत्रों को कोई समझाए कि जब तक नौकरी नहीं देंगे तजुर्बा आएगा कैसे? नूर को उस वक्त वो बहुत बेबस और थका थका सा लगा था। आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। बेसाख्ता जुमला उसके लबों से अदा हुआ। मुस्तफ़ा ने झुका सर उठाकर ताजुब से उसे देखा था, जो अब्बा की मौजूदगी में खफीफ सी हो गई थी। अम्मा ने इतनी देर में चंगेर में 2 रोटियां और भिंडी की सब्जी के साथ चटनी ले आई थी। अम्मा, आप जानती हैं मुझे भिंडी नहीं पसंद। चेहरे के जाविये बिगाड़ते वो खास चंचला गया। अब्बा जी के माथे पर तेवरी चढ़ गई। वाह बेटे वाह, ऊन जितना कद निकालिए, लेकिन मचाले जो थोड़ी सी शर्म भी आती हो। ये नहीं होता कि बूढ़े माँ बाप को खुद कमा कर खिलाओ, उल्टा बाप की मेहनत से कमाई रोटी पर मुंह चिढ़ा रहे हो। अब्बा जी ने खुशमगी नजरों से उसे देखा, जिसके चेहरे के जाविये हनूज बिगड़े हुए थे। सोचा था लड़के पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद कुछ अकल आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो साहिब बहादुर के नखरे खत्म नहीं होते। अब्बा का तंज का कोटा पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अम्मा घबराकर कभी शौहर को कभी बेटे का मुंह तकती, खुद को जहनी तौर पर एक नई जंग के लिए तैयार कर रही थी। मुस्तफ़ा ने कहर ढाती नजरों से नूर को देखा, जो सर झुकाए दोनों के माबैन होते गुफ्तगू सुन रही थी। उसके नज़दीक सारे फसाद की जड़ नूर थी, जिसके आने से अब्बा के तोपों का रुख मुसलसल मुस्तफ़ा के जानिब हो गया था, जो बस जल्द अज जल्द उसे बेरोजगार से जिम्मेदार और कमाऊपुत बेटे में बदलना चाहते थे। अब्बा, क्या मिलता आपको मुझे जलील करके? संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाया वो बोला था। बेटे, तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुमसे मुझे कुछ मिले। तुम जैसे निकम्मे औलाद सिवाय परेशानी के माँ बाप को कुछ नहीं दे सकती। अब्बा जी बेटे को बेटे के अंदाज में जवाब देते थे। चलें, फिर तो सारा मामला हल हो गया। जब आप मान चुके हैं कि मैं निकम्मा हूँ और मुझसे परेशानी के सिवा आपको कुछ नहीं मिल सकता, तो फिर मुझसे सारी उम्मीदें वाबस्ता करना भी छोड़ दें। ना आप उम्मीदें रखेंगे ना उम्मीदें टूटेंगी। वो भी हाथ झाड़ते बोला। देख रही हो रुकैया बेगम? अब्बा जी ने भड़क कर खामोश बैठी बीवी को बीच में घसीटा था। पिछले 26 साल से आपको ही देख रही हूँ। अम्मा खुद हालात से आजिज आ गई थी। एक तरफ शौहर था तो दूसरी तरफ बेटा, यानी एक शेर था तो एक दूसरा सवा शेर।
بڑے افسوس کی بات ہے، دیکھا بھی تو کیا دیکھا، روٹی کا نوالا ٹماٹر کی چٹنی میں لگاتے ہوئے زج کرنے والی مسکراہٹ سے رہ ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ نور کی نظریں اس کے چہرے پر اٹکی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی باز اور پرکشش نکوش، وہ کسی کو بھی خود کی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے پورے خاندان میں کزن ہو یا اس کی اپنی بڑی بہن، سب کے شوہر قبول صورت تھے، پروا مال جسم کے حامل تھے، لیکن مصطفیٰ وہ سب سے الگ، سب سے زیادہ پرکشش تھا۔ نامعلوم انداز میں وہ ان کے موازنہ مصطفیٰ سے کر رہی تھی۔ محبت کی پہلی منزل کشش کا آغاز ہو چکا تھا، نکاح کے 2 بول کہیں اس کے دل میں گھر کر گئے تھے۔ آج سنڈے ہے تو ہم تینوں کام آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ابو ذر کی بات پر باقی دونوں نے تائید میں سر ہلایا۔ یہ چودھری ہاؤس کا ایک خاص رواج تھا، جہاں تینوں لڑکے دادا کی ہدایت پر کپڑے دھونے سے لے کر گھر کے جالے صاف کرنے تک کا تمام کام سر انجام دیتے تھے۔ آج بھی بڑے ابا آرام دہ انداز میں صوفے پر براجمان تھے، جبکہ لڑکے گھر میں موجود سب سے پرانے اور بسیدہ کپڑوں یعنی شرٹس اور گھٹنوں سے نیچے آتے شارٹس میں ملبوس جھاڑو پکڑے کھڑے تھے۔ اور مجھے کیا کام کرنا ہے؟ ابو ذر نے ایک نظر اسے دیکھا جو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جسے گھر کے کام کرنے میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھو۔ یوشا کے سرد آواز پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اس وقت وہ یوشا کے حکم پر شارٹ فراک کے ساتھ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی، جو وجود آج بھی دوپٹے سے بے نیاز تھا۔ الیانا، آپ ایک کام کریں، کچن میں جا کر مسالہ جات کے ڈبوں کو صاف کر دیں اور ایک لسٹ بنا دیں کہ کون کون سا سامان ختم ہو گیا، تاکہ کل جا کر ہم وہ سب کچھ لے آئیں۔ الیانا خوشی سے سر ہلاتی کچن کی طرف دوڑ گئی۔ براق نے ابرو چکاتے ابو ذر کو دیکھا جو خود بھی اس کے گھورنے سے خائف ہو گیا تھا۔ آپ تو ماسٹر مائنڈ نکلے بھیا، کیسے سب سے مشکل کام اسے دے دیا اور وہ بے وقوف پھر خوشی خوشی کچن میں گھس گئی ہے۔ چودھری ہاؤس کے تمام مردوں کو مسالوں کی پہچان سے لے کر ان کے استعمال تک کوئی بھی چیز تحقیق کے ساتھ معلوم نہ تھی۔ براق کو لگتا تھا کہ جو مسالہ ختم ہونے والا ہے وہی آج کی ہانڈی کی نظر ہوگا، اور اس طرح تاریخ کا بدمزہ کھانا کہ آنکھ کے مرد مارے باندھے کھانے کو مجبور ہوتے تھے۔ میں اسے منع کرنے جا رہا ہوں، مجھے بالکل نہیں پسند اس کا یوں ہمارے گھر میں دندناتے پھرنا۔ براق نے تعصب سے اسے دیکھا جس کا دماغ ہمیشہ الٹا ہی چلتا تھا۔ اسے کام کرنے دو، کیونکہ جو کام وہ کر رہی ہے وہ ہمارے آنے والے 7 نسلوں میں سے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ براق نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کے مطابق ہر جگہ بڑا بن کر حکم چلانا ضروری نہیں تھا۔ وہ اس گھر میں رہتی ہے، اگر وہ کوئی کام اپنی خوشی سے کرنا چاہتی ہے تو اسے کرنے دینا چاہیے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بڑے ابا؟ ابو ذر نے فوراً تائید کے لیے بڑے ابا کو دیکھا۔ انہوں نے ایک نظر کچن پر ڈالتے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یوشا سب کو ایک طرف دیکھتے ہوتے دیکھ کر کرتا اپنے جھاڑو اٹھا کر کام میں جٹ گیا۔ مجھے آپ پر فخر ہے۔ ابو ذر نے ایک نظر اپنے کندھے پر رکھے براق کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس پر نظر ڈالی جو فخریہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا ابو ذر نے جان بوجھ کر مشکل کام الیانا کے حوالے کیا ہے، لیکن در حقیقت ابو ذر لقمان الیانا عابد کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ دل کے حالت سے نظریں چراتے وہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ محبت کی دیوی بڑی آہستگی سے دل کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ کون آیا گھر؟ کچن میں داخل ہوتے اس نے غنوہ سے پوچھا جو چائے چولہے پر چڑھائے ساتھ ساتھ نمکو اور بسکٹ پلیٹوں میں سجا رہی تھی۔ رفیق انکل کی بیوی آئی ہیں۔ آہستگی سے جواب دیتے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اچھا دو، میں سب لے جاتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تھی۔ رہنے دیں آپ ہی، میں کر لوں گی۔ وہ اس کے دل کے احساسات کو سمجھتی گویا ہوئی۔ ایسے برا لگتا ہے غنوہ، وہ مہمان ہے اور مہمانوں کی خدمت کرنا تو عبادت کا کام ہے۔ نرمی سے اس کی گال کو چھوتے وہ گویا ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نہ ملنے سے بھی وہ ضرور خدیجہ آپا کو باتیں سنا کر جائیں گی۔ یہ ظلم ہے آپ ہی، جو لوگ اپنے لفظوں سے سینے چیر دیتے ہیں وہ مہمان کے روپ میں حریف ہوتے ہیں۔ ان پر دل کے کیا گھر کے دروازے بھی نہیں کھولنے چاہیے۔ وہ بہت آزردہ دکھائی دے رہی تھی۔ رفیق صاحب کی زوجہ محترمہ کے جملے زہر میں ڈوبے نشتر کا کام کرتے تھے جو روح تک کو اندر تک گھائل کر دیتے تھے۔ زندگی جینے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہر کسی کی باتوں کو دل سے لگا لیا جائے تو سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ چائے کی پیالیوں کو ڈش میں سیٹ کرتے وہ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ غنوہ کے دل کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ بڑے ابا کے پیروں کو دبا کر ان پر چادر پھیلاتے، پنکھے کو درمیانی رفتار میں چلاتے، آخر میں ان کو سوئے وجود کو دیکھتے اس نے دھیرے سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، بتی بجھائی اور باہر نکل گیا۔ راہداری سے گزرتے وہ گھر کا پچھلا دروازہ بند کرنے کی نیت سے کچن کی طرف آیا جہاں سامنے وہ کھڑی ہر چیز سے بیگانی آسمان پر چمکتے پورے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کے چاندنی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی، وہ چمک اس کے چہرے کو پرنور بنا رہی تھی۔ ٹرانس کسی کیفیت میں چلتے ہوئے اس کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ الیانا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ آپ بھی تو نہیں سوئی؟ وہ بدو گویا ہوئی۔ میں بڑے ابا کے پاس تھا۔ چہرے سے بال ہٹا کر اس نے ابو ذر کو دیکھا۔ میں نے دیکھا بہت آرام سے ان کی باتیں سن رہے تھے، ہر کام کو بہت تحمل سے کر رہے تھے۔ آپ کے ماتھے پر ایک لمحے کے لیے بھی شکن نہیں آئی، لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں بچے دادا دادی کے ساتھ کیا ماں باپ کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ابو ذر سر جھکا کر دھیرے سے مسکرایا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ وہاں جو زندگی تھی وہ یہاں کی نسبت بہت مختلف تھی۔ مغرب نے تو بہت سی چیزوں سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔
ماں نوما بچے کی حفاظت کرتی ہے جب وہ ایک بے جان شے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. باپ روز سرد و گرم ہر حال میں اپنے بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، لیکن یہی بچہ بڑا ہو کر پرائیویسی اور آزادی کے نام پر بوڑھے کمزور ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. جبکہ بحیثیت مسلمان ہمیں فیملی کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے. مغرب نے بوڑھے والدین کو بوجھ قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے لیے ان کو خدمت کرنا جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے. دنیا میں کچھ گناہوں کی سزا نہیں ملتی، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں سزا بھگتنی پڑتی ہے. وہ آرام سے اسے سمجھا رہا تھا. لیکن ویسٹ میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر ہر چیز کا مقصد بہت مختلف ہوتا ہے. وہاں عورتیں گھنٹوں گھنٹوں کلبز میں کام کرتی ہیں، ان کو ہیراس کیا جاتا ہے، اور ان کے مرد جانتے ہیں یہ سب کچھ، پھر بھی انہیں فرق نہیں پڑتا. وہ اب ایک نئی الجھن لیے کھڑی تھی. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام قرار دیا ہے. وہ ایک فیملی مین ہوتا ہے جو اپنی فیملی کو مالی اور ایموشنلی سپورٹ کرتا ہے. گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے. مردوں کو عورتوں سے ایک درجہ اسی لیے زیادہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ مضبوط ہوتے ہیں، انہیں اپنی فیملی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. لیکن آج کے دور کی عورتوں نے اسے حفاظت کو قید اور جبر قرار دے دیا ہے. جو کام عورتوں کے کرنے کے نہیں ہے وہ بھی کر کے محض مرد کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ سراسر ان کے اپنے ساتھ زیادتی ہے. تو کیا عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے؟ انہیں اپنے ٹیلنٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ ایک شکن اس کے ماتھے پر نمودار ہوئی. عورتوں کو اپنی صلاحیتوں کا ضرور استعمال کرنا چاہیے، لیکن آزادی کے نام پر غیر مردوں کے ہمراہ کہکہے لگانا، دیر تک ان کے ہمراہ سڑکوں کو ناپنا آزادی نہیں ہے، نفس کی غلامی ہے. وہ اب بھی شائستگی سے گویا ہوا تھا. پر عورتیں یہ سب کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ پھر سے گویا ہوئی. کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی. کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں، لیکن دانش مند وہی ہوتا ہے جو بغیر ٹھوکر کھائے دوسروں کی زندگیوں سے سبق حاصل کر لے. وہ خاموشی سے ابو ذر کو دیکھ رہی تھی. آنکھوں میں ابھی انگنت سوال تھے. تو کیا سب مرد اچھے ہوتے ہیں اور عورتیں بری ہوتی ہیں؟ ابو ذر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تحیر اتری. اس کے سوال سن کر حیران رہ جاتا تھا. کسی کا اچھا کیا برا ہونا اس کی جنس سے نہیں، فطرت سے تعلق رکھتا ہے. جو سچائی ہر پر ثابت قدم ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اس کی پیروی کرتے ہیں. زندگی کی کوئی سرد و گرم انہیں اپنے مقاصد سے ہٹا نہیں سکتے. اس کے چہرے کا رنگ اچانک سے باندھ پڑا تھا. کچھ ماضی کے صفحات پلٹے، جس میں سرد لہر دوڑ اٹھی. پیشانی میں پسینہ چمکنے لگا تھا. ابو ذر نے پریشانی سے اسے دیکھا جو گڈ نائٹ کہتی خاموشی سے پلٹ گئی تھی. نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی جواب دیا. کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا. کوٹ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی، جہاں کسی کے ہونے کی کوئی شواہد موجود نہ تھے. ایک لمحے کو رکتے وہ قدم واپس موڑنے لگا تھا، لیکن کمرے سے ملکہ اسٹڈی روم میں ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی. وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا. دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے ہلکا سا کھول کر اندر جھانکا، جہاں وہ پیٹھ موڑے کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آئی. آہستگی سے اندر داخل ہوتے اس نے دھیرے میں اسے اپنے حصار میں لے لیا. کمرے میں گہری سانسیں اور سسکیوں کے سوا کوئی دوسری آواز نہ گونجی. آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے جو ساتھ ساتھ تعمیر کا ہاتھ نم کر رہے تھے. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تکلیف کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا. گردن موڑتے اس نے مقابل کو دیکھا جو بغیر کچھ کہے خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا. کیا ہوا ہے؟ کافی وقت گزرنے کے بعد یہ پہلا سوال تھا جو اس کے لبوں سے ادا ہوا. نئے آنسو آنکھوں سے ابل پڑے. منہ پر ہاتھ رکھے وہ سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی صحیح کرنے لگی. لوگ بار بار مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ میری اولاد کیوں نہیں ہے؟ اگر میں آج تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آنکھوں سے آنسوں کا کریلا نکلا. سب کے سامنے مضبوط نظر آنے والی رابیل اس وقت اپنے شوہر کے سینے سے لگی بکھرتی چلی گئی. تعمیر نے اس گیٹ کی اپنی پکڑ مضبوط کر دی. دونوں کی تکلیف یکساں تھی. لوگوں کی باتیں سینے پر خنجر کی طرح اترتی چلی جاتی تھی. روح اندر تک چھلنی تھی. کبھی رک گئے، کبھی چلتی گئے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے. یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے. کبھی نیند میں، کبھی ہوش میں. تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زباں ہلی. یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے. کبھی زلف پر، کبھی چشم پر، کبھی تیرے حسین وجود پر. جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعور، وہ شعر سارے بکھر گئے. جی تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.